اسلام کی نشأت اولیٰ پر 13 صدیاں گزرنے کے بعد جب مسلمانوں کی روحانی قوتوں میں انحطاط آ چکا تھا، جب اسلام کے روشن اور منور چہرے پر خود اسی کے نام لیواؤں کے ہاتھوں گرد و غبار کی اس قدر دبیز تہیں جم گئی تھیں کہ بعض دردمندوں نے اس کی جاں بلب حالت کو دیکھ کر مرثیے اور نوحے لکھنے شروع کر دیے تھے، اس عین وقت پر قادیان کی مقدس بستی سے ایک پرشوکت اور روح پرور آواز بلند ہوئی، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ یہ آواز کیا تھی؟ ایک سورہ اسرافیل تھا جس نے مذہبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظل کامل کے ارد گرد بے شمار سرفروش جمع ہو گئے، جن کے اندر 1300 سال پہلے کے صحابہ کی روحیں بول رہی تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ایک ایسی پاک جماعت کا قیام ہوا جس کے متعلق آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی پھیلا دے، اور وہ اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اور خدا کے آپسی رشتے میں جو کدورت واقع پیدا ہو گئی ہے اسے دور کیا جائے اور یہ رشتہ پھر سے استوار ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر اور اس جماعت کی تربیت کی خاطر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی معمولی جلسہ نہیں بلکہ اس کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کا اصل مدعا اور مطلب یہ ہے کہ جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش خبریوں کے عین مطابق یہ جلسے عظیم درسگاہیں ثابت ہوئے اور نو بنو صداقت کے نشانات پیش کر کے ازدیاد ایمان کا باعث بنے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے۔ امسال قادیان میں یہ جلسہ مورخہ 26، 27، 28 کی تاریخوں میں پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ قادیان دارالامان کی یہ چھوٹی سی بستی آج بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی مقام نہیں رکھتی۔ دنیا کے دور دراز کے علاقوں سے لوگوں کا یہاں آنا محض خدا تعالیٰ کی خاطر ہے۔ چاروں طرف سے سعید روحیں لبیک لبیک کی آوازیں کہتے ہوئے اس طرح قادیان پہنچتی ہیں جیسے وہ طیور ابراہیمی ہیں جنہیں اس زمانے کے ابراہیم نے آفاق میں خود بٹھا رکھا ہو، اور دسمبر کا مہینہ آتے ہی وہ چاروں طرف سے اس کی آواز پر سدھائے ہوئے پرندوں کی طرح اڑ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔
اس بستی میں سانس لینے کی خاطر جہاں اس کے پاک مسیح نے اپنی ساری زندگی گزاری، وہ گلیاں، وہ مکانات جہاں اس کے مبارک قدم پڑے، جہاں اسلام کی حالت دیکھ کر اس کی جان انتہائی طور پر گداز ہوئی، جہاں اس نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا درجے کا عشق کیا، جہاں اس کے کثرت درود و سلام کی وجہ سے فرشتے انوار سماوی آب زلال کی شکل میں لیے نازل ہوئے، جہاں اس نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عین بیداری کی حالت میں ملاقات کی، جہاں اس عاشق رسول کا مزار ہے جس کی چاندی سی چمکتی ہوئی مٹی آج بھی یہ صدا دیتی ہے، انی اموتو ولا تموت محبتی یدرا بذکرک فی التراب ندائی۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ ہندوستان اور دنیا بھر کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ سخت سردی میں تکلیفیں اٹھا کر اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر یہاں پہنچتے ہیں تاکہ اپنے دلوں کے بوجھ ہلکے کر سکے۔ کچھ لوگوں کو تو بار بار یہاں آنے کی توفیق ملتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں آتے ہیں، ان کو یہاں آنا خواب سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ برسوں یہاں آنے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہاں آنے کی تمنا کل بلاتی ہے کہ کاش ان کو قادیان کی زیارت نصیب ہو، اور جب وہ یہاں آ جاتے ہیں تو ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر بھی خواب ہی معلوم ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وقت رک جائے، لمحات منجمد ہو جائیں اور یہ سیر روحانی ہمیشہ جاری رہے۔ پھر اسے سایہ دیوار نے اٹھنے نہ دیا، آ کے ایک بار جو بیٹھا تیری دیوار کے پاس۔ اور یہاں پہنچ کر اس روحانی ماحول میں رہ کر ایک چیز جو بار بار ہمیں ستاتی ہے کہ یہاں جانے کا ہمیں دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے یہاں اس پاک بستی میں ہم ٹھہر جائیں۔ گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر، گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر، سے یہ ٹکراتی تو پھر، سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، سب جہاں میں
گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک، میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک، دم نہ لینا جب تلک، ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں، ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ قادیان کے جلسے میں شامل ہونے والے کو جلسے کی برکات کے علاوہ شاعر اللہ کی زیارت کا خصوصیت سے موقع ملتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو خدائے غفور الرحیم کی برکتوں اور رحمتوں کا مورد ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے جانا عبادت، جن کو دیکھنا عبادت، جن کو سوچنا عبادت، اور ایسی جگہوں پر جا کر عبادت کرنا تو نور علی نور کے مترادف ہے۔ اسی جگہ مسجد مبارک ہے جو خدا کے الہام و کلام میں مبارک کہلائی، اس میں ہر آنے والا مبارک کہلایا اور ہر ہونے والا کام بھی مبارک کہلایا۔ پھر اس مسجد کے اندر وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں سرخی کے چھینٹوں کا نشان ظاہر ہوا، جو خدا کی ہستی کا ایک زندہ نشان تھا۔ پھر اسی مسجد کے ساتھ ملحق بیت الفکر اور اس کے ساتھ دالان حضرت اماں جان ہے، اور پھر اس کے اندر بیت الدعا ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعاؤں کے لیے تعمیر کروایا، اور جس چھوٹے سے کمرے میں حضور بیسیوں سینکڑوں مرتبہ خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے، اور یہاں کی گئی دعائیں عرش الہی تک پہنچی۔ اس ادار کا ایک ایک کمرہ، ایک ایک دیوار یادگار ہے اور بابرکت ہے کہ خدا کے رسول کی نگاہیں ان پر پڑتی رہیں۔ خدا کے اس پیارے کے قدم اور ہاتھ اور جسم ان کو برکتیں بخشتا رہا۔ وہ سیڑھیاں جہاں سے حضور اترتے اور چڑھتے، وہ کنواں جو خدا کے مسیح نے اس ادار میں تعمیر کروایا، اور وہ گلی جہاں سے گزر کر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جاتے، جہاں خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان ظہور پذیر ہوا، جس کے صحن میں منارۃ المسیح تعمیر ہوا۔ پھر باغ بہشتی مقبرہ ہے جہاں حضور اقدس نے کچھ عرصے اپنے اہل بیت کے ساتھ قیام فرمایا، اور یہیں قریب ہی شاہ نشین ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خدام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور دربار شام لگا کرتا۔ بن کے سورج ہے چمکتا آسماں پر روز و شب، بن کے سورج ہے چمکتا آسماں پر روز و شب، آسماں پر روز و شب، کیا عجب موجز نما ہے رہنمائے قادیاں، کیا عجب موجز نما ہے رہنمائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mehmet Önder. I am coming from Istanbul, Turkey. Alhamdulillah, this is my third time, and every time coming to Qadian is a big pleasure for us, because seeing first of all that the prophecies of promised Messiah alayhi salam is accepted, and seeing that every time we have new people coming from around the world here. जलसा सालाना इज्तमाइयत का एक अजीम शान मंज़र है। यहाँ मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग अपने अपने मुल्की लिबास और शक्ल व शुबाहत के साथ जमा होते हैं और खुदा ताला की मोहब्बत के साए में यक रंग, यक रुख, यक जहत मुआशरा जन्म लेता है। एक दूसरे से मवद्दत और अखुवत के नज़ारे, अनजान लोग भी आपस में यूँ मिलते हैं जैसे बरसों की शनासाई हो। मेहमानों की मेहमान नवाजी जलसा सालाना का अहम हिस्सा है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा से ही इसका ख़ास एहतमाम फरमाया और पहले अपने घर में लंगर खाना जारी फरमाया, और फिर जब लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई तो फिर बाहर अलहदा लंगर खाना का इंतज़ाम किया गया। आज ये लंगर खाना पूरी दुनिया में फैल चुका है और लाखों लोग इससे फैज़ याब हो रहे हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लंगर जलसा सालाना के मौका पर पूरे ज़ोर शोर से जारी रहता है और मेहमानों के मुनासिब ताम का हर मुमकिन इंतज़ाम किया जाता है। ताला के फ़ज़ल से एक मरतबा फिर हमको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमानान कराम की खिदमत का मौका मिल रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। उन सब के लिए हम पुख्ता क़याम रहे हैं। गेस्ट हाउसेस हैं, सराय वसीम है, उन सब का इंतज़ाम गेस्ट हाउसेस में किया गया। किस्म की अल्लाह के फजल से कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। इन सब मेहमानान कराम के खाने के लिए इस वक्त जलसा सालाना के तहत 3 लंगर चल रहे हैं। गुज़श्ता हम 2-3 साल पहले अगर देखें तो रोटी पहले तंदूरों में पकाई जाती थी। हजूर अनवर की ख़ास शफ़क़त से अब यहाँ पर एक रोटी प्लांट भी लगाया गया, जिससे बहुत रोटी पकाने में आसानी हो गई है। इस वक्त रोटी प्लांट से तकरीबन 60,000 रोटी पकाई जा रही है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ख़बर दी थी कि तेरे पास दूर दराज से लोग आएंगे और इस कसरत से आएंगे कि रास्तों में गड्ढे पड़ जाएंगे। तू उनकी मुलाकात से थक न जाना और उनकी आमद के पेश नज़र अपने मकान को वसी कर ले। कादियान में आपके मकानात की वसअत का इल्हाम जिसको पूरा करने के लिए आपने इब्तदा में सिर्फ छपर बनवा लिए थे, आज अज़ीमुश्शान तौर पर पूरा हो रहा है। प्यारे इमाम हज़रत खलीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ख़ुसूसी तवज्जो से कादियान दारुल अमान तरक्यात की नई मनाजिल तय कर रहा है। बना है महबते अनवार कादियाँ देखो, वही सदा है सुनो जो सदा से उठी है। किनारे गूंज उठे हैं ज़मीं के जाग उठो, कि 1 करोड़ सदा एक सदा से उठी है। या तो हम फिरते थे उनमें, या हुआ ये इनक़िलाब। या तो हम फिरते थे उनमें, या हुआ ये इनक़िलाब। या हुआ ये इनक़िलाब। फिरते हैं आँखों के आगे कूचा है कादियाँ। फिरते हैं आँखों के आगे कूचा है कादियाँ। है रज़ाए ज़ाते बारी
اب رضائے قادیان۔ جلسہ سالانہ کا گہرا تعلق نظم و ضبط سے ہے، جہاں سب ایک جٹ ہو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ جماعت کی تربیت کے بہترین مواقع مہیا کرتا ہے۔ نونہالان جماعت پختہ عمر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، نئے نئے تجربات سے گزرتے ہیں۔ خدام احمدیت بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ دن رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں، چاہے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو یا نمازوں میں صف بندی ہو یا راستوں میں نظم و ضبط کے مسائل ہوں، یہ نوجوان دن رات سرگرم عمل رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان بھر سے بڑی تعداد میں خدام جوش و جذبہ کے ساتھ قادیان میں ڈیوٹیاں دینے کے لیے پہنچے ہیں اور خلوص کے ساتھ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت نظم و ضبط کو قائم رکھا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں۔ خدام مقامات مقدسہ، دارالمسیح، بشنی مقبرہ اور جلسہ گاہ اور اسی طرح تمام قیامگاہوں میں سیکیورٹی مہیا کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن کارڈز اور ان کی بارکوڈ سکیننگ اور اسی طرح قادیان کے اہم مقامات میں اور اکثر جگہوں میں CCTV کیمرے نصب ہے، جن کے ذریعے سے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کہ جلسہ سالانہ قادیان جو 124واں جلسہ ہم منا رہے ہیں، اس جلسے پر پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم حکومت ہند کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ جلسے پر آنے والے مہمانان کے لیے ویزے جاری کیے، اور اسی طرح ان کے تمام انتظامات جو بارڈر پر ایئرپورٹس وغیرہ میں اس کا بہتر انتظام انہوں نے کیا۔ حکومت ہند کے جملہ شعبہ جات جو اس میں لگے، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے، جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور تشنگان روحانیت میں بادہ عرفان کے جام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن سراپا گوش ہو کر تقاریر سنی۔ ایک عجیب سما تھا جہاں توحید باری تعالیٰ اور رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت کی اہمیت اور دیگر اہم موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ امسال جو جدید انتظامات سیدنا حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خصوصی شفقت اور توجہ کے نتیجہ میں کیے جا رہے ہیں، ان میں سب سے اہم ترجمانی کا جدید وائرلیس نظام ہے، جس سے جلسہ کے حاضرین کو بہترین کوالٹی میں مترجم کی آواز کو پہنچانے کا وسیع انتظام ہے، اور اس وقت کل 9 زبانوں کے تراجم کا انتظام موجود ہے، جس میں انگلش، عربی، رشین اور انڈونیشین غیر ملکی زبانیں ہیں، اور تامل، ملیالم، کنڑ، بنگلہ، تیلگو 5 ہندوستانی زبانیں ہیں۔ یہ تراجم مردانہ پنڈال کے ساتھ ساتھ زنانہ پنڈال میں بھی سنانے کا انتظام موجود ہے۔ اسی طرح ترجمانی کے اس تمام نظام کے لیے اور MTA اور لاؤڈ سپیکر اور CCTV وغیرہ کے لیے جلسہ گاہ میں مستقل کیبن بنا لیے گئے ہیں۔ اسی طرح جلسہ گاہ میں احباب و خواتین کی سہولت کا ہر ممکن انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے لیے وضو خانے اور ٹوائلٹس تعمیر کیے گئے ہیں، جن سے احباب کو بہت سہولت ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی توجہ اور دعائیں ہیں کہ قادیان کا جلسہ انتظامات کی بہتری کے لحاظ سے ہر سال ترقی کر رہا ہے، الحمدللہ۔ I am Lukman Bunyamin from Indonesia. From Indonesia, we are all 68, and I am very impressed with this Jalsa Salana organization. Мы приехали из стран СНГ. Наша делегация состоит из 28 человек. Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Мы очень рады и благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Он нам предоставил такую возможность встретиться с нашими братьями со всех других стран, увидеть святые места и
помолиться Всевышнему Аллаху. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ سب لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانان کرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر 3 دن گزارنے کے لیے محض للہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ان مقاصد کو حاصل کرنے والے ہوں جو ان جلسوں کے ہیں۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادتیں قدرت نما نہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب مناظرہ گزرا، لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، گونگوں کے زبان پہ الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے مہارات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کا ارادہ انبیاء کی نسبت یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر ایک قسم کے اخلاق ظاہر ہوں اور یہ باپائے ثبوت پہنچ جائیں۔ سو خدا تعالیٰ اسی ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے ان کی نورانی عمر کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیتا ہے۔ شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کی کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ معزز سامعین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ اعلان فرماتا ہے کہ کثرت غیب صرف اور صرف رسول کو عطا ہوتا ہے، بس یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کثرت سے غیب کی خبریں عطا فرمائے اور وہ نبی نہ ہو۔ My name is Tawheed Shubuyide. I am a missionary of the Jamaat from Nigeria. I am one of the 16-man delegation that came from Nigeria to attend the 124th Jalsa Salana Qadian. Alhamdulillah Rabbil Alameen. This is my first visit to Qadian Darul Aman, the village or the town of Masih Maud alayhi salatu wassalam. قادیان کا جلسہ اگرچہ کہ ملکی جلسہ ہے لیکن انٹرنیشنل جلسے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز کل انشاءاللہ تعالیٰ 28 دسمبر کو آخری دن اختتامی خطاب فرمائیں گے، جو لندن سے لائیو نشر ہوگا اور ساری دنیا میں دیکھا اور سنا جائے گا۔ تو بڑے ہی ایمان افروز یہ ایام ہیں، مستورات کیا اور بچے کیا، بوڑھے کیا، اور گرم علاقوں سے جو سردی کا وہاں تصور نہیں ایسے، اور یہاں اس دسمبر کی سردی میں
تو ایمان کی حرارت دل میں لیے ہوئے وہ اللہ کے فضل سے مقامات مقدسہ مسجد مبارک کے پرانے حصے میں اور بیت الدعا میں اور بیت الریاضت میں اور اسی طرح مزار مبارک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر گریزاری کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے، بس یہ روحانی ماحول ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کا وارث بنائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بے شمار دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان تمام دعاؤں کا وارث بنائے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ جلسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ابھی کچھ دیکھا بھی نہیں تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ جلسے کی عادت ہے کہ مدتوں انتظار کراتا ہے، راہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، جب آتا ہے تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے پلک جھپکنے میں نکل گیا۔ لمحات وصل جن پہ ازل کا گمان تھا، چٹکی میں اڑ گئے وہ طیور سرور شب۔ اے قادیہ قادیہ دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان، تیرا نشان، تیرا نشان، تیرا نشان، تیرا نشان۔